ناظرین، راسپوٹین انسانی تاریخ کا ایک پراسرار کردار ہے۔ روس سے تعلق رکھنے والے اس شخص کی شہرت ایک ایسے شعبدہ باز کی ہے جو اپنی پراسرار طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس شخص کی زندگی کے کچھ نئے اور دلچسپ پہلو بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے قتل کی خوفناک رویداد بھی بتا رہے ہیں۔ اگر آپ مختلف سائنسی، تاریخی اور علمی موضوعات پر سوچتے ہیں اور مزید جاننے کا تجسس رکھتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ان موضوعات پر تیار کی گئی ہماری ویڈیوز آپ کو فوری مل سکیں۔ راسپوٹین کا جنم ایک چھوٹے گاؤں میں ہوا۔ لڑکپن سے ہی اس نے اپنی آبائی زرعی زمین میں بطور کسان کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے گاؤں کی ہی ایک خاتون سے اس کی شادی ہوئی اور اس شادی سے اس کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ 23 سال کی عمر میں اس کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا جب اس نے قریب 1 ماہ ایک مونیسٹری یعنی خانقاہ پر گزارا اور یہیں اسے ایک نیا نام میڈ مونک ملا۔ اگرچہ اس نے نیکی کی راہ پر چلنے اور پیغام حق کو پھیلانے میں کبھی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا، راہبانہ طرز زندگی اختیار کرنے والے افراد اپنے خاندان اور بیوی بچوں سے رابطہ ختم کر دیتے ہیں، مگر راسپوٹین نے اس دوران بھی اپنی فیملی سے مکمل رابطہ رکھا۔ راسپوٹین نے مذہب اور اپنی شخصیت کی وجہ سے روس کے بڑے مذہبی رہنماؤں کی توجہ حاصل کی اور پھر انہیں سیڑھی بنا کر وہ شاہی خاندان تک جا پہنچا۔ اس وقت کے حکمران نکولس دوم اور ان کی بیوی الیگزینڈرا مذہبی اور روحانی شخصیات پر اعتقاد رکھتے تھے اور راسپوٹین سے پہلے بھی ایسے افراد کو محل میں بلاتے رہتے تھے، مگر راسپوٹین نے اپنی چالاکی اور چرب زبانی سے زار کا اعتماد جیت لیا اور بہت سے اہم معاملات پر راسپوٹین سے رائے لینے لگا۔ اس طرح سے ملکہ کو بھی راسپوٹین کے علاج سے کافی افاقہ ہوا اور وہ بھی اب راسپوٹین کی قائل ہو چکی تھی، مگر اس حوالے سے سب سے اہم کامیابی شہزادہ یعنی زار کے بیٹے کی بیماری کا علاج تھا، جس کا علاج راسپوٹین سے پہلے بہت سے طبیب کر چکے تھے مگر ناکام رہے تھے۔ زار کے بیٹے کی مکمل صحت یابی ایسا کام تھا جس نے زار اور ملکہ کو ایک طرح سے مکمل طور پر راسپوٹین کا مرید بنا ڈالا تھا۔ اسی بنا پر فرسٹ ورلڈ وار کے آغاز تک راسپوٹین نہ صرف سیاسی معاملات پر اثر انداز ہو رہا تھا بلکہ اہم حکومتی عہدوں پر تعیناتیاں بھی اسی کے مشورے سے کی جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ راسپوٹین کی صلاحیتوں میں سب سے اہم اس کی ہپناٹائز کرنے کی صلاحیت تھی، جس سے وہ مخالفین کی رائے بھی اپنی بارے میں بدل دیتا تھا، مگر حکومت میں اس کے بڑھتے ہوئے دخل سے روس کے مختلف سیاسی رہنما ناخوش تھے اور پھر ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ راسپوٹین کے کہنے پر ہی روس کے زار نکولس دوم نے پہلی جنگ عظیم کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا تھا اور 2 سال تک روس نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، مگر اس صورتحال سے انگلینڈ کو یہ پریشانی تھی کہ جرمنی کی فوجی قوت کا مقابلہ اسے اکیلے کرنا پڑ رہا تھا، لہٰذا ملک میں موجود سیاستدانوں اور برطانیہ جیسے ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ راسپوٹین کو راستے سے ہٹایا جائے۔ تاریخ دانوں کے مطابق راسپوٹین کے قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں فیلکس یوسپوف، ولادیمیر اور دمتری پاولوچ نمایاں افراد ہیں۔ اگرچہ راسپوٹین کا قتل آج بھی تاریخ کے انتہائی پراسرار واقعات میں سے ایک ہے، مگر آج کی ویڈیو میں ہم قتل کے اس واقعے کی مکمل تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ تحقیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس واردات کے ایک اہم کردار یوسپوف نے 17 دسمبر کی اس رات کے واقعات کے بارے میں 5 مختلف بیانات دیے، جبکہ پولیس کی اصل فورنزک رپورٹ بھی اب موجود نہیں ہے۔ تاہم تجسس ٹی وی نے اپنے ناظرین کے لیے اس واردات کے حوالے سے حقیقت کے قریب تر معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کے ایما پر فیلکس یوسپوف نے دریا کنارے واقع اپنے بنگلے میں راسپوٹین کو ایک خاتون سے ملنے کے لیے بلایا۔ روس کے روایتی عقیدہ کے مطابق سمجھا جاتا تھا کہ ایسے افراد جنہیں خدا کی طرف سے روحانی طاقتیں حاصل ہوں ان پر زہر اثر نہیں کرتا۔ یوسپوف نے راسپوٹین کو شیطان کا ایک پیروکار ثابت کرنے کے لیے اس کو زہر دے کر مارنے کا سوچا اور دعوت پر آئے ہوئے راسپوٹین کے کھانے اور شراب میں انتہائی خطرناک زہر سائنائڈ کی ایک بڑی مقدار شامل کر دی، مگر راسپوٹین پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اس پر یوسپوف نے پستول سے راسپوٹین پر فائر کیے، جن سے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ گرا رہا مگر پھر ہوش میں آ گیا اور یوسپوف پر حملہ آور ہو گیا، جس پر موقع پر موجود دوسرے لوگوں نے بھی راسپوٹین پر فائر کرنا شروع کر دیے،
مگر وہ باہر کی طرف بھاگا جہاں اس کا پیچھا کر کے اس پر دوبارہ فائر کیے گئے، جس کے بعد یوسپوف اور اس کے ساتھیوں نے راسپوٹین کی لاش کو باندھ کر دریا میں پھینک دیا، جہاں سے اگلے دن اس کی لاش کو نکالا گیا۔ تاہم کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ راسپوٹین نے یخ بستہ پانی میں زخمی ہونے کے باوجود قریب 9 گھنٹے گزارے، اور اگلی صبح جب دریا سے اسے نکالا گیا تو ابھی اس کی سانسیں چل رہی تھیں اور اس نے ہسپتال میں دم توڑا۔ تاہم سرکاری تحقیقات کے مطابق راسپوٹین کے معدے میں سائنائڈ نہیں پایا گیا۔ اس کے جسم پر گولیوں کے 3 زخم تھے اور ڈاکٹرز کے مطابق لیور، کڈنی اور سر پر موجود یہ تینوں زخم مہلک تھے۔ اسی طرح سے راسپوٹین کی لاش پر کوٹ موجود نہیں تھا اور نہ ہی اسے باندھا گیا تھا۔ اپنی زندگی کی طرح راسپوٹین کو جو موت ملی وہ بھی ایسی پراسرار تھی کہ آج بھی اس حوالے سے مکمل حقائق واضح نہیں ہیں۔